أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد. میرے محترم پیارے بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس درس میں، قرآن کے اس درس میں میرا موضوع ہے زندگی اور موت اسلام پر۔ عزیز ساتھیوں، ابھی ہم نے انڈین مسلم ایسوسی ایشن پورا ایک مہینہ پورے کویت کے مختلف علاقوں اور حصوں میں چل پھر کر کے لوگوں تک پہنچ کر کے یہ پیغام اور یہ میسج پہنچایا کہ قرآن سب کے لیے ہے اور ان کی زندگیوں کو بدلنے کی تاثیر اور صلاحیت رکھتا ہے، اور تمام عالم کو ترقی بخشنے پر قادر ہے۔ جو شخص بھی اس قرآن کو پڑھے گا، سمجھے گا، غور و فکر کرے گا تو اس کی زندگی میں بہت بڑا انقلاب پیدا ہوگا۔ تو اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے جو مہینے کی ہر جمعرات کو مختلف مساجد میں پیش کی جاتی ہے درس قرآن کی شکل میں۔ تو میرے بھائیوں، آج سورہ آل عمران کی 102 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے، ہمارے لیے اس کے اندر کیا احکام ہیں اور کیا فوائد اس میں ہمارے لیے چھپے ہوئے ہیں۔ اسے قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اے مومنو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جس طرح سے اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور تمہاری موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی اسلام ہی کی حالت پر صرف اور صرف تمہاری موت ہونی چاہیے۔ اس آیت کے اندر آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا فوائد ہیں اور ہمارے لیے کیا منافع ہے اور اس سے ہم کیا ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، اور اس آیت میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے اور کیا معلومات ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ان 3 آیات میں سے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبوں میں، چاہے وہ جمعہ کا خطبہ ہو، چاہے وہ عیدین کا خطبہ ہو، چاہے وہ نکاح کا خطبہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت ہمیشہ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی، پڑھی، تو انہیں بڑی پریشانی ہوئی، بڑی تشویش لاحق ہوئی، اور فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق جس طرح سے ہے ہم کیسے ڈر سکتے ہیں؟ بھلا کوئی کیسے جس طرح سے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے کیسے ڈر سکتا ہے؟ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری آیت نازل فرمائی، سورہ تغابن میں فرمایا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ تم اللہ سے ڈرو جتنا تمہارے بس میں ہو، جتنا تمہارے صلاحیت ہو، جتنا تم سے ہو سکے اس سے تم اللہ ڈرو، واسمعوا، اور اللہ کے احکام کو، اس کی تعلیمات کو بغور سنو، وَأَطِيعُوا، اور اس کو سن کر کے اس کی اطاعت کرو، اس کی پیروی کرو، ان حکموں پر اپنے آپ کو چلاؤ، وَأَنفِقُوا، اور جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے تم خرچ کرو،
یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا، یہ تمہارے لیے بہتری اور بھلائی کا سامان ہوگا۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو اپنے نفس کی تنگی سے، اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والوں میں سے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی نفس پر، کسی جان پر اس کی حیثیت، اس کی وسعت، اس کی طاقت سے زیادہ کوئی بوجھ نہیں ڈالتا۔ اب اگر ہم ان تینوں آیتوں کو جمع کر کے دیکھیں تو یہ جو آیت ہے، یہ آیت ہمارے لیے ایک معیار کا درجہ رکھتی ہے، یعنی ایک ٹاپ پریارٹی ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے ہر مسلمان کو، ہر ایمان والے کو، کہ وہ اس طرح سے ڈرے جس طرح سے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ لیکن انسان کی بشری کمزوری اور اس کی اپنی نفسانی خواہشات اور تمام دیگر کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے اگر اتنا ممکن نہیں ہے تو دوسرے درجے میں یہ ہے کہ جتنا تمہارے بس میں ہو اتنا کوشش کرو کہ تم اللہ سے ڈرو۔ اور پھر فرمایا کہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ دیکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم پر جو ذمہ داری عائد کی ہے، تمہیں جو حکم دیا ہے، وہ تمہاری حیثیت اور تمہاری طاقت کو دیکھتے ہوئے دیا ہے۔ تمہاری جو استطاعت ہے، اس استطاعت کے بقدر جو ہے تم اللہ سے ڈرو۔ تو یہ جو مراتب ہیں اللہ سے تقوی کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقوی اختیار کرنے کے لیے انسان کو تمام عمر حکم دیتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ اور میرے بھائیوں، جس دل میں، جس انسان کے نفس میں اللہ کا ڈر اور اس کا خوف نہ ہو تو پھر انسان بے تحاشا، بے دریغ بہت سارے گناہ کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے تقوی اختیار کرنے کا ہمیں تمام عمر حکم دیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرا یا جو اللہ سے ڈرتا رہے گا اور اپنی حالت کو درست رکھے گا، فرمایا کہ ایسے ہی لوگوں کو نہ کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمناک ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو وہیں شیطان کو بھی اتارا ساتھ میں، اور فرمایا کہ تم دونوں جاؤ زمین پر، اور پھر جب میرا حکم وہاں پر آ جائے تو تمہیں اس حکم کی پیروی کرنا ہے، اس کی نافرمانی نہیں کرنا ہے۔ تو اب تمہیں جو کوئی وہاں پر ڈرے گا اللہ سے اور اپنے آپ کو درست کرتا رہے گا، در حقیقت وہی کامیاب ہوگا اور دوبارہ اس کی جنت میں واپسی ہوگی، اور وہ کسی قسم کا اس کو کوئی غم اور خوف نہ ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرنے والے، ڈرنے والے ہی اصل کامیاب لوگ ہیں۔ پھر اس میں جو پانچویں فائدے کی بات ہے ہمارے لیے، جو نصیحت کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ موت جو ہے ہماری اسلام کی حالت پر ہی ہونی چاہیے۔ کوشش ہماری تمام عمر یہی رہے کہ ہماری موت جب آئے تو اس حال میں کہ ہم ایمان والے ہوں، کسی گناہ میں ملوث نہ ہوں۔ ایک زانی جب زنا کرتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے بخاری شریف میں کہ اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو اس کبھی اور بڑے گناہ سے بچائے کہ اگر ہم کسی ایسے گناہ میں ملوث ہوں اور موت آ جائے تو بھلا بتائیے کہاں ہم مسلمان رہ گئے، کہاں ہم اسلام کی حالت پر باقی رہ گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان تجتنبوا کبائر الاسم ما تنہون، کہ اگر تم اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے بچاؤ گے تو نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے جو تمہارے صغیرہ گناہ ہیں۔ تو یہ ہماری طرف سے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو تمام عمر گناہوں سے بچاتے ہوئے اسلام کی حالت پر باقی رکھیں، اور اس حال میں کہ ہماری موت آ جائے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے،
پڑھا کرتے تھے کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں پڑھا کرتے تھے کہ اے اللہ تو ہمارے مردوں کی مغفرت فرما، بخشش فرما، ہمارے جو موجود ہیں ان کی بخشش فرما، جو غائب ہیں ان کی بخشش فرما، جو چھوٹے ہیں ان کی بخشش فرما، جو بڑے ہیں ان کی بخشش فرما، ہماری عورتوں کی بخشش فرما، ہمارے جو ہے مردوں کی بخشش فرما، اور اے اللہ ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے تو اسے ایمان اور اسلام کی حالت پر زندہ رکھے۔ وَمَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا، اور فرمایا کہ جسے تو وفات دے ہم میں سے کسی کا اگر تو وفات دے تو اسے ایمان کی حالت پر وفات دے۔ اور پھر فرمایا اللہم لا تحرمنا، کہ اللہ اس مردے یا اس شخص مرنے والے کے ثواب سے محروم نہ رکھ، اور ولا تضلنا بعدا، اور ہمیں اس کے بعد گمراہ نہ کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عمر دیکھیے اٹھا کر کے تقوی سے عبارت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے، کانا خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق پورا قرآن تھا۔ آپ گویا کہ اللہ کی آیتوں کی سچے معنوں میں ایک تعبیر تھے، کہ گویا کہ اللہ کی آیتیں ہمارے سامنے چل پھر رہی ہوں۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، آج کے اس آیت سے ہمیں جو پیغامات ملتے ہیں، ہمیں اپنی تمام عمر کوشش کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ جب ہم اکیلے میں ہوں، جب ہم اندھیرے میں ہوں، جب کوئی ہمیں نہ دیکھ رہا ہو، رات کی جو ہے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، صحراؤں میں، دریاؤں میں، گھروں میں، باہروں میں، دکانوں میں، جہاں کہیں بھی ہو، گناہ کرتے وقت ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں حکم فرمایا ہے، قرآن میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ تمہاری موت نہ آئے اس حال میں کہ تم ایمان والے ہو۔ اگر میں یہ گناہ کروں گا، کہیں خدا نہ خواستہ اللہ سبحانہ وتعالی جس نے فرمایا کہ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ تم میں سے کسی شخص کو یہ نہیں معلوم کہ کہاں کب کس سرزمین میں اس کی موت آ جائے، تو خدا نہ خواستہ اگر ہم اسی جرم میں اگر موت آ گئی تو پھر ہم بھلا کہاں اس حالت میں مریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، سبحان اللہ العظیم، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔